حضرات، میں 2014 کی بات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مقام جہاں پہ آپ حضرات تشریف رکھے ہیں یہ تبع تابعین کا مزار ہے، اور تبع تابعین کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے حالت زندگی میں ایمان کے ساتھ صحابی کا دیدار کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ الحدیث تبع تابعین حضرت سیدنا زین الدین عمر مدنی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ المعروف قطب شاہ فقیر پیر بابا رضی اللہ عنہ، اور اولاد امام حسین شہزاد امام حسین حضرت سیدنا شیخ الحدیث تبع تابعین حضرت ابراہیم سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس احاطے میں مزار شریف ہے۔ یہ جنر کی خوش نصیبی ہے، لوگ شاید سمجھے نہ سمجھے، یہ ان کے اوپر ہے، لیکن جنر کی سرزمین پر بزرگوں کے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، بزرگوں کے بزرگ۔ حضرت سید ابو حسن محب اللہ الحسنی والحسینی کو کیا ضرورت ہے؟ کیرلا چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پنانی ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے حضرت عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت کے ذریعے آپ نے ان تمام بزرگان دین کو جو 1200 برس قبل ہندوستان کی سرزمین پر مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے تشریف لائے تھے، کس لیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے ذریعے ان کو منظر عام پر لانا تھا، آپ کو بتانا تھا کہ آپ کے مقام میں، آپ کے مقام پر، آپ کے دیار میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں اور جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت سید محب اللہ الحسنی والحسینی سے میں نے 2014 میں ملا، حضرت سید معراج ہاشمی صاحب قبلہ کے ذریعے۔ حضرت کے پیچھے بھی چلتا تھا، میں پتلا تھا ایک دم، اور جامعہ نظامیہ میں اس وقت مولویت کر رہا تھا میں۔ 2018 میں میری فراغت ہوئی، اس کے بعد حضرت سے پھر ایک بار ملاقات ہوئی 2016 میں حیدرآباد کی۔ حضرت کے ساتھ بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطب الافطاب بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک پر گئے، وہاں پر کچھ کلام سنایا، حضرت کو پسند آیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ قرآن پڑھو۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں حضرت کو، حضرت آپ عطائے خواجہ ہند الولی ہیں، عطائے خواجہ ہند الولی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا ہے، آپ سب کچھ آپ کو انہوں نے عطا کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی سرزمین سے ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف فرما ہوئے، وہاں پر آپ نے قرآن کی تلاوت کیا۔ چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ 40 دن ہو گئے، اس کے بعد ایسا واقعہ لکھا ہوا ہے، 40 دن ہونے کے بعد داتا گنج بخش لاہوری کا دیدار نہیں ہوتا ہے تو روتے ہیں آپ، رونے کے بعد جب سوتے ہیں تو حضرت کا دیدار ہوتا ہے، کہتے ہیں شہزادے کیوں روتے ہو؟ کہا حضور آپ کا دیدار نہیں ہو رہا تھا اس لیے رو رہا تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش لاہوری فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم جب قرآن پڑھتے ہو نا مجھے پسند آتا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آؤں اور تمہیں دکھاتا ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ، بلکہ میں چاہتا تھا قرآن سنتا رہوں۔ وہ صفت آپ کے اندر میں نے پایا۔ آپ نے مجھے کہا تمہیں 130 ختم قرآن پڑھنا ہے خواجہ غریب نواز کے نام سے، میں الحمدللہ ابھی تک تو کمپلیٹ نہیں کیا لیکن کروں گا۔ حضرت کے ذریعے بہت کچھ ملا۔ یہ فقیر ہے، عالم ہے، عالم ہے، یہ شریعت ہے۔ عالم سے بڑھ کر فقیر ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اولیاء اللہ میں۔ اولیاء اللہ کا سب سے بڑا مقام فقیر ہونا ہے، ان کو صرف اللہ سے مطلب ہوتا ہے، بات آپ سے کریں گے قلب اللہ کی طرف رہتا ہے، ان پر 24 گھنٹے تجلی گرتی ہے۔ آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھیں اور عارفانہ کتاب پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ 24 گھنٹے اللہ کی تجلی گرتی ہے، اللہ کے جلووں میں مست رہتے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ کو گالی دے رہے ہیں، نہیں،
یہ سب یہاں سے ہے، لیکن یہ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ سب سے کٹھن کام ہے دنیا کا۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خود نماز میں نہیں رہتے، کہیں اور رہتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے، اس لائن میں وہ نماز نہیں ہے۔ نماز ان کی ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر قربان کیے ہوئے۔ یہاں حضرت تقریباً 2 مہینے سے تشریف فرما ہے، آپ کا گھر کہیں اور ہے، کوئی مطلب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ بزرگان دین کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ آپ کے شہر میں تشریف فرما ہے، آپ سمجھے ہی نہیں، آپ ان کے پاس آئیے، آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، مجبوری کی حالت میں ہیں، بزرگان دین سے محبت کیجئے، ان سے لگاؤ رکھیے، لو لگائیے، اللہ رب العزت کامیاب کرنے والا ہے۔ میں 2016 سے پہلے، حافظ تو میں 2008 میں بنا، لیکن 2016 تک قرآن ایسا پڑھتا تھا، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ میں جب تراویح پڑھاتا تھا بہت اسپیڈ پڑھتا تھا، زبان میں لکونت بہت زیادہ تھی۔ حضرت کی نگاہ عنایت میں الحمدللہ اس وقت بھی تعریف ہوتی تھی، لیکن آج بھی کہیں تراویح پڑھا رہا ہوں میں، لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے، بولتے ہیں ہاں قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھا۔ پیچھے سننے والے لوگ اگر 100 ہیں تو 100 میں 90 لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کی قرآن سمجھ میں آتی ہے، ایسی تراویح ہونی چاہیے۔ میرا کچھ کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا کمال ہے، بزرگان دین کا فیض ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت سید حسن محب اللہ الحسنی والحسینی کا فیض ہے۔ بس ان چند جملوں کے ساتھ آپ تک جو بات ہمیں پہنچانی تھی وہ ہم نے کہہ دیا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔